वेलकम बैक टू सुख की सोच। हमने आगाज़ में भी जिक्र किया था इस धरने के हवाले से और जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से फैसल चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर हमने मईशत के हवाले से थोड़ा सा इन डिटेल कन्वर्सेशन किया फरहान बुखारी साहब से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो लाइटर मूड में आप जब कह रहे थे ना कि वो मैं फाइनल मूवी देख रहा हूँ धरने की, तो क्या हो रहा है सर धरने का? जो सब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज कट गई थी आपकी, सॉरी, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ लाइटर मूड में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको धरने की फाइनल मूवी देख रहे थे, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, धरना चल रहा है। तो लग रहा है कि अ, ये जो कच्ची पहाड़ी वगैरह के ऊपर लोग आ गए, तो बाय आफ्टरनून आई थिंक पीक पे होगा जो क्लाइमैक्स है। देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत के ऊपर कि जैसे ना कोई असल में लोगों की मुल्क में हैसियत नहीं है ना, अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अशराफिया है जो ऊपर बैठा हुआ है, वो समझता है कि बस हम कर लेंगे, और जुर्रत कैसे है किसी की कि वो आए और ये करे। तो जो पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त आंसू गैस शेलिंग हो रही है, बजाय ये सब ड्रामे के, 3 दिन से आज जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद तमाम जो है मुकम्मल बंद हुए पड़े हैं। तो भाई बजाय इस सारे ड्रामे के आप बात करें, और बात करके जो मिनिमम चीज़ है आप उसका वो ऑफर करें। ये कहना कि नहीं हमने बात ही नहीं करनी है, कि तो गरीब किस्म के ढीठ किस्म के लोग हैं। इनको ना अकल है ना कुछ है, पूरा मुल्क जामत किया हुआ है हुकूमत ने। चोई साहब, ये गिला हम आपसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता कि आपने मुल्क बंद कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3-4 हम आपके जलसों की अगर जिक्र करें तो गवर्नमेंट खुद जो है पूरा मुल्क बंद कर देती है। ये किस किस्म का डर है गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ से? डर ये है कि लोगों की वजह से नहीं आए ना। अगर तो बंदे के, अगर आप अवाम के ऊपर हों बैठे, तो फिर क्या होगा कि वो इसलिए हुकूमत को इशू नहीं होगा कि इस तरफ लोग हैं तो उस तरफ भी लोग हैं, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। जब यहाँ पे इशू ये है कि दूसरी तरफ बंदे ही नहीं है, एक जाली इलेक्शन के जरिए 18 सीटें जीत के आदमी वज़ीर आज़म बन जाए, 27 सीटें जीत के सदर बन जाए, तो फिर जाहिर है कि ये परेशानी होती है, और वही परेशानी हमें झलक रही है। इलेजिटिमेसी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ये बड़े 800-900 साल लगे हैं इसको डेवलप होते, ऐसे एक दिन में डेवलप हो गए। लिहाजा जब गवर्नमेंट इलीगली आके ऑक्युपाइड है, तो उसको ये खौफ है कि अवाम उसको ले दे ना जाए, इसलिए फिर हर एहतजाज के ऊपर इस तरह का रद्द अमल जो है वो आता है। और जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा, पाकिस्तान पोलिटिकली डिस्टेबलाइज रहेगा और आगे और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, कल अगर वफाकी वज़रा की बात की जाए तो बहुत सारी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और एक ही मुद्दा था कि ये बेलारूस के जो सदर आ रहे हैं उसके दौरे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, और एक ही तरह का स्क्रिप्ट जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन एक बात मैं अभी आपको कंफर्म करूं कि जो केपी से आपकी रैली आ रही है, उसके अलावा हमें मुल्क के दूसरे शहरों से उस तरह से रैली आने की खबरें नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिंपल है कि केपी में पुलिस ब्रुटैलिटीज जो हैं वो नहीं है, लोगों को घरों में दाखिल होकर नहीं अरेस्ट किया जा रहा, बैरिकेड्स नहीं लगे हुए, आज़ाद हैं तो लाखों लोग। और सिर्फ आप केपी तो ना देखें, लंदन में देखें क्या हुआ है, नॉर्वे में देखें, न्यूयॉर्क में देखें, दुनिया के 62 शहरों में जिस किस्म का राज हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि जहाँ बैरिकेड्स नहीं है, जहाँ ये लोग मुसल्ला तो नहीं है ना, पुरअमन लोग हैं, वो वहीं पे निकल सकते हैं जहाँ पे आगे उनके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। अभी तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात है। अच्छा चोई साहब, इस अगर धरने की बात की जाए तो आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कितना लंबा ये धरना होगा, क्या कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं है, मुक़तदरा हल्के आपके साथ नहीं है, कोई और सपोर्ट तो नज़र नहीं आ रही। नहीं, स्ट्रेटजी तो जाहिर है कि अवाम के ऊपर मबनी है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होती तो फिर तो चाहिए ही नहीं था। आई थिंक अगर ये धरना कामयाबी से पहुंच गया और फिर पंजाब भी लॉकडाउन हो गया, तो चंद लाख लोग इस्लामाबाद में आ जाएंगे, तो ये काफ़ी मेजर इशू होगा, और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कि ये कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, कैसे लोग जो हैं वो आ सकते हैं। बाकी जाहिर है कि पंजाब का अनलॉक होना ज़रूरी है किसी भी कामयाबी के लिए।
اور اگر لوگ کام آئے تو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ چلی جائے گی کیا؟ تحریک انصاف کو بیک فوٹ پہ جانے کا تو ایشو نہیں نا. تحریک انصاف لیٹ سے اگر چلی بھی گئی جاتی ہے تو 15 دن 20 دن بعد 25 دن بعد دوبارہ دھرنے پہ آ جائیں گے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل استحکام کس طرح پیدا ہو. پولیٹیکل استحکام کے لیے تو حکومت اور اپوزیشن کو بات کرنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ کنسیشنز حکومت کو دینی پڑیں گی, اور کوئی اتنی بڑی کنسیشنز نہیں مانگ رہے. پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی کنسیشن نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ اگر آپ نے رہا بھی نہیں کرنا تو آلٹرنیٹ دیں کہ ہم یہ کر دیتے ہیں, ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں, چیزیں کر دیتے ہیں. اب یہ کہ میں کسی بھی صورت نہیں ماننا ہم نے, اور ہر صورت ڈنڈے نے اور اس سے اپنے بندوق سے حکومت کرنی ہے, اس کی پر لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ واپس آئیں گے, تو یہ حتمی کال بھی کہی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, کیا یہ حتمی کال نہیں ہے؟ واپس آیا جائے گا, واپس اسلام آباد بند ہوگا؟ حتمی راؤنڈ سمجھ لیں نا, حتمی کال کو حتمی راؤنڈ سمجھ لیں. اچھا, بالکل, جب تک اب تو یہ نہیں ہو چلتا رہے گا. یہ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں ان میں جب تک ٹاکس نہیں ہوں گی, جب تک ایک معاملات جو ہیں وہ آپ ٹیبل پہ حل نہیں کریں گے, تب تک یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے. لیکن سر ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں, معیشت کے نقصانات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ ڈرائیونگ فورس تو آپ لوگ بھی ہیں کہ آپ جب دھرنا انیشیٹ کرتے ہیں, جلسہ انیشیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملک پورا بند ہو جاتا ہے. نہیں, تحریک انصاف کا یا عوام کا تو اس میں بالکل ہی کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, عوام نے اس کو اختیار ہی نہیں دیا حکومت کرنے کا, وہ 18 سیٹوں پہ آ کے وزیر اعظم بن جائے, 27 سیٹوں پہ صدر بن جائے, تو وہ پھر معیشت تو نیچے جانی ہی جانی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہونی ہی ہونی ہے. جب آپ نے عوام کا فیصلہ آپ نہیں مان رہے, جوڈیشری کو آپ نے رول بیک کر دیا, آئین آپ نے تباہ کر دیا, تو مجھے بتائیں کہ کوئی نظام تو رہنا ہے نا جس کے میں آپ نے کرنا ہے کام. اب اگر آپ نے صرف بندوق سے ہی حکومت کرنی ہے تو وہ تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے جیسی ہو رہی ہے. بالکل ایسے, لیکن اسلام آباد بند ہونے کا پھر آپ کو پتہ ہے نقصان تو ہوگا, اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں, نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی نظام نافذ ہے. اس نظام کو ہٹانا زیادہ اہم ہے نا. ہر فریڈم سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگوں کو ظاہر ہے کہ نکل رہے ہیں اور اس میں نقصان ہو رہا ہے. عام آدمی اپنا نقصان کر کے آگے آ رہا ہے. اچھا, مجھے چوئی صاحب بتائیے گا, یہ آپ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی دھرنا ہوتا تھا آپ تو الاؤ کرتے تھے, لیکن ایک مدعا بنایا جاتا ہے, اس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. جب بھی ایس سی او کے درمیان بھی آپ جلسہ کرنا چاہتے تھے وہ تو مؤخر ہو گیا تھا, ابھی بیلاروس کا کوئی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ان کے گورنمنٹ کے مطابق تو یہ سازش کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ملک کی ترقی کی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف سازش کرنے کے لیے آ جاتی ہے. کسی نہ کسی وقت دورہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. اب بیلاروس کا جو صدر ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے دنیا میں؟ ان کو بلاتا کوئی نہیں ہے, ان کے آتا کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چلو اس کو بلا لو. یہ تو ہمارے کراچی کے میئر جتنی جو ہے امپورٹنس ہے, اور ایک چھوٹی سی رشین وہ ایک سبسیڈری سمجھتے ہیں اس کو, کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی انہوں نے میڈیا میں بنانے کے لیے بنا دیا, فلانا حال ہے فلانا حال ہے. تو کسی نہ کسی نے تو بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ پھر بات کرتے, اور بات کر کے معاملات اس نہج پہ نہ جاتے. وہ عقل ہے نہیں, اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسلام آباد کے انتظامات دھرنے کے حوالے سے مجھے بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا آپ اس دفعہ شرکت کر رہے ہیں دھرنے میں؟ بالکل, انشاءاللہ, کیوں نہیں. جو ہی یہ جی ان کے آ جائے گی ریڈی تو پورا پنجاب بھی شامل ہوگا, ہم بھی شامل ہوں گے. یہ تو ہر شخص کو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظام کوئی نہیں ہوتے. انتظام تو یہی ہے نا کہ انہوں نے پولیس والوں کو ذمہ لگا دی ہے. اداروں کو جو کام کرنے چاہیے, آپ کے سامنے جو جرائم کی حالات ہیں, جو یہاں پہ تباہ و بربادی ہوئی ہے, پولیس تو انہوں نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس تو ختم کر دی ہے. اس کو تو پورا نیا بلڈ کرنا پڑے گا جو حالات ہیں. لیکن چوئی صاحب لاسٹ جو دھرنا تھا 126 دن والا, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صبح چلے جاتے تھے, شام کو آتے تھے, انتظامات بھی تھے. ابھی وہ والی سچویشن تو نہیں ہے, حکومت آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. کھانے پینے کے مسائل ہیں, رہنے کے مسائل ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ کس طرح سے تحریک انصاف کی کوئی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ وہ لوگ کر لیں گے نا اس دفعہ. لوگ جو اتنے ساتھ ہیں, اب پورا پاکستان ساتھ ہے, لوگ ہر جگہ پہ مدد کر رہے ہیں, چیزیں پہنچا رہے ہیں, پانی پہنچا رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں. اینڈ دیر از اف اینی چانس کہ کوئی ایسی بگدڑ مچ جائے یا پھر 9 مئی والے واقعات ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت ذمہ دار ہوگی جو یہ کر رہی ہے, جو لوگوں کو نہتے لوگوں کے اوپر
فائرنگ کرنا نہتے لوگوں کے اوپر، شیلنگ کرنا، یہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگا رہے اور پھر اس میں جو ہے جان بوجھ کے حکومت جو ہے حادثے کرانا چاہ رہی ہے تاکہ لوگوں پہ اور کیس بنا سکے۔ لیکن حکومت تو یہ کہے گی نا کہ ہم نے ان کو روکا تھا، ہم نے تو روڈیں بھی اکھاڑی تھی، لیکن یہ پھر بھی آگے اور آ کے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو یہ تو لوگوں کا حق ہے نا احتجاج کرنا۔ آپ ایک گولی کے بندوق کے اوپر آ کر اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیا اب آپ نے، تو اس کو ہٹانا تو لوگوں کا فرض ہے، احتجاج کرنا فرض ہے، پرامن احتجاج ہو رہا ہے جیسے پوری دنیا میں ہوا ہے، تو آپ اس کو ہونے دیں اور یا آپ اپنی بات کریں، نیگوشیٹ کریں۔ آپ نیگوشیٹ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بندوق کے زور کے اوپر کتنی دیر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ 2 سال تو ہو گئے، تو اب یہ اور بھی چلتے رہیں بے شک۔ لیکن یہ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ اتنی زیادہ بوکھلاہٹ، چوہے صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس سے پہلے نظر نہیں آئی کہ کے پی کے جتنے بھی راستے میں آپ کو بتاؤں، ایون مری سے، باڑیاں سے، جو وہاں کا نتھیا گلی سے آپ جب آتے ہیں وہاں پہ بھی روڈ کو اکھاڑا گیا ہے، مطلب کہ گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹی کو اکھاڑ رہے ہیں صرف ایک ریلی کو روکنے کے لیے۔ لیکن ان میں عقل ہی نہیں ہے بیسیکلی۔ کتنی آسان بات تھی کہ آپ بات چیت کر کے اور جو منیمم چیز ہے آپ اناؤنس کرتے کہ ہم منیمم یہ کر سکتے ہیں، آپ کی نیک نامی بھی ہوتی اور اپوزیشن پہ الزام بھی لگتا کہ دیکھیں یہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بات چیت کرنی نہیں۔ بیسیکلی جو ہے یہ ہے سجین کہ ہم بدماش ہیں اور ہم ہی جو ہیں وہ سب کچھ ہیں اور کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے احتجاج کرنے کی، اسی لیے پاکستان یہ دن دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ دھرنے کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ دھرنا تو ابھی خیر نہیں ہے، میرے جو ہے وہ دھرنا ہی نکل رہا ہے کیونکہ ریلی ہے، ریلی پہنچنا ہے، برہان پہنچ آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ریلی، جس کے حوالے سے ہم صبح سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ریلی جب پہنچے گی ڈی چوک میں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔